السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھوک سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور میں کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور میں نیچے سندھی پر بیٹھ گئی۔ گھر کا جھاڑو لگا رہی تھی جب چکر سے آنے لگے۔ میں 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ اکثر طبیعت خراب رہتی مگر ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میری 3 اور جٹھانیاں بھی تھیں، اس لیے جس کی باری کام کرنے کی ہوتی اسے ہر حال میں کام کرنا پڑتا، چاہے بیمار ہو یا کیوں نہ ہو۔ صبح سے طبیعت خراب ہو رہی تھی، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، شاید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جھاڑو وہیں رکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کچن تک آئی۔ دیکھا تو ناشتہ بن چکا تھا مگر کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پلیٹ پر 4 روٹیاں رکھیں، سالن گرم کیا اور پھر پانی بھر کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ جب میری ساس نے مجھے اتنی ساری روٹیاں اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا، وہ میری طرف دوڑی اور کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بھوک لگی ہے، بچیاں بھی بھوکی ہیں، وہ سب کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی ہوں۔ تبھی میری ساس کہنے لگی کہ تمہاری بیٹیاں ایک دن نہیں کھائیں گی، وہ مر نہیں جائیں گی، چپ چاپ 3 روٹیاں واپس رکھ کر آؤ۔ میں نے کہا کہ یہ میرا بھی گھر ہے اور میرا بھی یہاں پر حق بنتا ہے، میں ہرگز واپس نہیں رکھنے جاؤں گی۔ ساس نے وہ پلیٹ جھپٹی اور اندر چلی گئی۔ میں نے چکراتے سر کو پکڑا اور دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ میرے اندر جانے سے پہلے میری ساس باہر نکل آئی، کچن کو تالا لگا دیا اور میرے ہاتھ میں ایک روٹی تھما دی جس پر ذرا سا سالن رکھا ہوا تھا۔ اس کا شوربہ نیچے روٹی سے گر رہا تھا۔ جب سے میری ساس کو پتہ چلا تھا کہ میں تیسری بیٹی کو جنم دینے والی ہوں، اس کا تو رو بھی بدل گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کہ ہم 3 لوگ کیسے ایک روٹی کھائیں گے، وہ بھی جب بھوک نے خوب ستایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ بے شک انہیں کھانا مت دیجیے، لیکن میں پیٹ سے ہوں، بھوکی نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اتنا سارا کھانا لے کر جا رہی تھی۔ میری ساس غصے سے کہنے لگی کہ پیدا تو تم نے بیٹی ہی کرنی ہے نا، پھر تمہارے ساتھ اتنا تکلف کیوں کرنا، اتنا کھاؤ کہ زندہ رہو۔ وہ غصہ کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کو بھی تیار تھی۔ میں انہیں صفائیاں دے رہی تھی کہ اپنے گھر میں اس طرح کی صفائیاں کون دیتا ہے، مگر میں مجبور تھی، ساس اور جٹھانیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے بیٹے پیدا کر کے ساس کے دل میں مقام پیدا کر لیا تھا، جبکہ میری تیسری بیٹی پیدا ہونے جا رہی تھی۔ ساس کو یہ دکھ تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا جہیز تیار کرنا پڑے گا اور پھر زمین اور جائیداد میں حصہ الگ سے لے جائے گی۔ نہ جانے کیوں وہ بیٹیوں سے نفرت کرتی تھی۔ میں ان کے پیر پڑنے کو بھی تیار ہو گئی تھی، مگر وہ تو اتنی بے حس ہو چکی تھیں کہ مجھے دھکا دے کر مجھ سے روٹی والی پلیٹ کھینچ کر اندر چلی گئیں۔ میں نے روٹی کی طرف دیکھا جو جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی۔ شاید وہ میری پہلی روٹی تھی جس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کھانے میں بھی ہلکی ہلکی بدبو آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ پرانی روٹی ہے جسے توے پر گھی لگا کر گرم کیا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہونے لگا، وہ روٹی مجھ سے کھائی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی بدبو ایک طرف مگر وہ اتنی سخت تھی کہ دانت چبانے سے انکاری تھے۔ میں رونے لگی۔ میں اتنی بے بس تھی کہ شوہر ساتھ نہ دیتا اور ساس بھی ہر وقت ظلم کرتی رہتی۔ جٹھانیاں باتیں سناتی مگر انہوں نے بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ میں تیسری بھی لڑکی جنم دینے والی تھی۔ ساس کی نفرت کی وجہ بھی یہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسی عورت تھی، ایک عورت ہو کر دوسری سے نفرت کرتی تھی۔ میں کمرے میں آ کر رونے لگی۔ وہ جو ماں نے بھابھیوں سے چھپ کر مجھے کھانے کی چیزیں دی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں بے بس سے وہیں بیٹھ گئی، آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جی، یہ آپ کا کیا انصاف ہے؟ کچھ لوگ ہیں تو کھا رہے ہیں اور بے پناہ ضائع کر رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں۔ شکوہ کرنے کے بعد میں سوئی تو میرے شوہر آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا جسے دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھرنے لگا۔ بچیاں بھی بھوکی تھیں۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ میرے دوست کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس نے مٹھائی دی ہے، سب کا حصہ کرو اور جو تمہارا ہو وہ اپنے پاس رکھ لینا، یا ایسا کرو کہ ماں جی کو دے دو۔ میں کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں بانٹ دیتی ہوں نا سب میں۔ جب میں نے اتنی اجلت میں کہا تو میرا شوہر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں کہنے لگی کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ میں بھی ہلکا سا درد ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جب تم جانتی ہو کہ تمہاری طبیعت بھوک کی وجہ سے خراب ہوتی ہے
تو پھر کیوں نہیں کھاتی؟ وہ مجھے غلط سمجھ رہے تھے۔ تبھی میں کہنے لگی کہ میں صبح ناشتہ لے کر آ رہی تھی تو آپ کی امی نے وہ روٹیاں چھین لی۔ یہ کہہ کر کہ میں رونے لگی تھی۔ میرے شوہر نے میرا اپنا سر پکڑ لیا۔ نہ تو وہ اپنی ماں کو سمجھا سکتے تھے اور نہ ہی میرے لیے کچھ کر سکتے تھے۔ وہ بیچارے بے بسی سے کافی دیر بیٹھے رہے۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے یہ مٹھائی لاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ تم ایسا کرو، خود بھی کھاؤ اور بچیوں کو بھی کھلاؤ، اور ہاں، ابھی میرے لیے کھانا لینے جانا تو خود کے لیے بھی لیتی آنا، میں اماں کو سمجھا دوں گا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر واش روم میں چلے گئے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، مٹھائی خود بھی کھائی اور بچیوں کو بھی کھلائی، اور جلدی سے شوہر کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ کچن میں گئی تو تالا لگا ہوا تھا۔ ساس کے کمرے میں گئی تو کافی دیر دروازہ بجاتی رہی، مگر انہوں نے نہیں کھولا۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید وہ سو چکی تھی۔ میں جلدی سے شوہر کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ ماں جی نے کچن کو تالا لگا دیا ہے، اب آپ کے لیے کیسے کھانا بناؤں؟ میں روتے ہوئے اپنی انگلیوں کو گھور رہی تھی۔ تبھی میرے شوہر میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرو، انتظار کرو، میں جلدی سے جاتا ہوں اور باہر سے کھانا لے آتا ہوں، تم برتن نکال کر رکھ دو۔ میں انہیں کہنے لگی کہ اگر ماں جی کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گا، تم بچوں کا دھیان رکھنا۔ بچیاں تو مٹھائی سے پیٹ بھر کے سو چکی تھی۔ میں کافی دیر شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ پسینے سے شرابور ہو کر گھر میں داخل ہوئے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ تو سو گئے، جبکہ میں نے نماز ادا کی، برتن سمیٹے اور پھر مٹھائی بھی چھپا کر رکھ دی، کیونکہ مجھے معلوم تھا ابھی میرے شوہر کے سامنے میری ساس مجھے کھانا دے دیں گی، مگر بعد میں پھر وہی حرکت دہرائیں گی، اس لیے مجھے پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ صحن میں بیٹھ کر سبزی کاٹ رہے تھے جب میری جٹھانی کا بیٹا عمران بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ چچی، میں نے دوپہر میں دیکھا تھا چاچو مٹھائی لائے تھے، آپ نے ہمیں تو نہیں دی، ہمارے گھر بھی آتا ہے، ہم آپ کو ضرور کھلاتے ہیں، مجھے بھی وہ مٹھائی چاہیے۔ جب میں نے اس کے سامنے یہ بات کی تو میری ساس غضبناک ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کوئی مٹھائی نہیں لائے تھے۔ تبھی وہ بچہ ضد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے خود دیکھا تھا، چاچو مٹھائی لائے تھے اور تھوڑی دیر بعد جا کر کھانا بھی لے کر آئے تھے، مجھے بھی وہ کھانا کھانا ہے، یہ کہہ کر وہ ضد کرنے لگا۔ مجھے غصہ آیا تو میں نے اسے گھوری سے نوازا۔ یہ میری جٹھانی نے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ تم میرے بیٹے کو ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ میں خود تو اتنی بیٹیاں پیدا کر لی ہیں، اب ہمارے بچوں کو نظر لگاتی ہو؟ وہ خواہ مخواہ مجھے ایسے کہنے لگیں۔ مجھے بھی غصہ آ رہا تھا، تبھی میری ساس آگے بڑھیں اور مجھے بالوں کی چوٹی سے پکڑا اور کہنے لگی کہ چل اپنے کمرے میں اور اپنا کمرہ چیک کروا، اگر وہاں سے مٹھائی نکلی تو آج تیرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ یہ کہہ کر میری ساس مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے گئیں۔ میں رونے لگی۔ اس نے سارا کمرہ چھان لیا، مٹھائی کہیں نہیں ملی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہیں تو نے واش روم میں تو نہیں چھپائی؟ میں نفی میں سر ہلاتی رہی، مگر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے واش روم میں لے گئی۔ میں نے بیڈ کی ایک سائڈ ٹیبل واش روم میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی، جس میں کھانا رکھا کرتی تھی، کیونکہ اگر کمرے میں رکھتی تو ساس لے جایا کرتی تھی۔ وہ اتنے ہی دن مجھے بھوکا رکھتی، نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی، بس اسے لڑکی ذات سے نفرت تھی، اور ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی تھی۔ واش روم میں جاتے ہی اس نے پیر پھسلا اور نیچے گر گئی۔ اسے لگا کہ میں نے اسے دھکا دیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا، اس نے خود پہلے آگے قدم بڑھایا تھا۔ پھسل کر گری تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن میری ساس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی ساری بہویں میرے کمرے میں جمع ہو گئیں۔ ہم نے اپنی ساس کو اٹھایا اور میرے بیڈ تک لائیں۔ ان کے پاؤں کی موچ نکل آئی تھی، اس لیے ہم سب تو ان کی تیمارداری میں مصروف تھی، مگر عمران کی نظر اس دراز پر جا پہنچی۔ اس نے وہاں سے مٹھائی نکال لی اور کھانے لگا۔ میں نے دیکھا تو میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ نہ جانے مجھے اس وقت اتنا غصہ کیوں آیا ہوا تھا، مگر یہ سب میں نے سوچ سمجھ کر نہیں کیا تھا، بس اس وقت جو میرے دماغ میں آیا وہ کر لیا۔
وہ بچہ روتا ہوا اپنے ماں کے پاس جا پہنچا۔ میں نے واش روم کا دروازہ بند کیا اور اپنی ساس کے پاس آ گئی، اور آتے ہی ساتھ ہی کہنے لگا، دادو مجھے چاچی نے مارا ہے، میں نے مٹھائی کھائی تھی۔ تبھی میری ساس کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج تمہارا شوہر آئے تو میں صحیح تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، سوچنے لگی کہ وہ پھر خواہ مخواہ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا جائیں گی۔ وہ حقیقت جانتا تھا مگر پھر بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ جایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ میری سانس لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے تک جا پہنچی۔ مجھے لگا کہ بات ختم ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میرا قصور یہ تھا کہ میری 2 بیٹیاں تھیں اور ابھی تک میں نے بیٹے کو جنم نہیں دیا تھا۔ اسی گناہ کی پاداش میں مجھ سے سارے گھر کے کام کروائے جاتے اور مجھ پر ہر کوئی حکم چلاتا جیسے میں کوئی کمتر انسان ہوں۔ دھیرے دھیرے میں احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے روز جیسے ہی میرے شوہر کام پر گئے، میں گھر کا سارا کام کر کے ناشتے کے لیے کچن میں گئی تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ خوش ہو گئی۔ ساس کے کمرے کا بھی دروازہ بند تھا کیونکہ ان کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی تو آج وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لگا کہ کل جو بے عزتی ہوئی تھی آج اللہ تعالیٰ مجھے اس کے صبر کا پھل دینے والے ہیں۔ میں خوشی خوشی کچن میں کھانا بنانے لگی۔ میں نے 3-4 روٹیاں بنائیں اور سالن بنانے کے بعد کچن سے نکل آئی۔ جب میری ساس لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے باہر آ رہی تھی، میری طرف آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے معلوم تھا تو پھر وہی حرکت دہرائے گی۔ میں نے جلدی سے 2 روٹیاں اٹھائی اور بغیر ساس پر ظاہر ہوئے فریج میں رکھی ہوئی پلیٹ پر رکھ دی۔ میں کچن کے اندر کھڑی تھی جبکہ میری ساس باہر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھیں اور روٹیاں مجھ سے کھینچ لی۔ میری بڑی بیٹی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جو محض 6 برس کی تھی۔ ایک بار پھر بھوکے رہنے کے خوف کی وجہ سے رونے میں مجبور کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ امی مجھے بہت بھوک لگی ہے، دادو کو کہو نا کہ وہ ہمیں ناشتہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیں۔ جب میری بیٹی نے روتے ہوئے یہ بات کہی تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ وہ چھوٹی سی بچی ہو کر مجھ سے التجا کر رہی تھی۔ چور نظروں سے ساس کی جانب دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دے۔ تبھی وہ کہنے لگی، کمبخت تو نے کرنی تو بیٹی پیدا ہے، اتنی روٹیاں کھا کر راشن ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، نکل جا یہاں سے۔ اس نے مجھے دھکا دیا تو میں لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرنے والی تھی جب میری بیٹی نے مجھے تھام لیا۔ ساس نے ناشتے والی پلیٹ مجھ سے چھین لی اور کچن کو تالا لگانے لگی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ جب میں رو رہی تھی تب میری بیٹی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ امی کیا بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی؟ میں نے اس کے معصومانہ سوال پر چہرے پر نظر ڈالی تو رونے میں شدت آ گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، بیٹیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں اور کبھی ان کا سر جھکنے نہیں دیتی۔ میں نے اس کو ماتھے پر پیار کیا، سمجھایا تو وہ کہنے لگی کہ پھر دادی ہم سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کی دادی بوڑھی ہو چکی ہیں، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو میری بیٹی آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ جب دادی ہمیں ڈانٹتی ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ میری باقی چچا زاد بہنیں تو ہیں، دادی انہیں پیار کرتی ہیں، انہیں مجھ سے بھی زیادہ عیدی دیتی ہیں، نہ جانے وہ ہم سے کیوں نفرت کرتی ہیں۔ بیٹی کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ معصوم سی بچی کتنا محسوس کر رہی تھی، مگر میری ساس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ وہ بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ کے ساتھ برا سلوک دادی جان ہماری وجہ سے کر رہی ہیں۔ اس نے مجھ سے دور کرتے ہوئے پوچھا تو میں ٹال مٹول سے کام لینے لگی، مگر شروع سے ہی ایسا ماحول دیکھ کر وہ اپنی عمر سے بھی بڑی باتیں کرتی تھی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ چھڑوایا اور جا کر وضو کرنے لگی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ وضو کر کے وہ آئی تو کہنے لگی کہ امی آپ کہتی ہیں نا کہ دادی آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ برا رویہ اپناتی ہیں، تو میں اللہ سے شکایت کروں گی کہ وہ سب ٹھیک کر دے۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ میرا جواب سننے بغیر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔
مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھ رہی تھی، مگر جو بھی پڑھ رہی تھی کافی دیر پڑھتی رہی۔ میں نے اسے نوافل پڑھنا سکھائے تھے، شاید وہ وہیں پڑھ رہی تھی۔ میری بچی بہت ذہین تھی، اسے سکھانے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ کافی دیر وہ جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی اور روتی رہی۔ میں ایک گھنٹے سے اپنی بیٹی کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس معصوم سی بچی کا یقین اتنا کامل ہے۔ بہرحال میں وہیں بیٹھی رہی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ، آپ نے میری تو نہیں سنی، کم از کم میری بیٹی کو مایوس نہ کرنا۔ وہ جو مانگ رہی ہے اسے عطا کرنا، تاکہ آپ پر اس کا یقین اور بھی کامل ہو جائے۔ میں بار بار دعا مانگ رہی تھی۔ ابھی میری بیٹی جائے نماز پر بیٹھی رو ہی رہی تھی جب میرے شوہر خوشی خوشی آئے اور میری بیٹی کو اٹھا کر گلے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ آج اس کی وجہ سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے جو انکشاف کیا، میں حیران رہ گئی۔ میری ساس تو سن کر ہکا بکا رہ گئیں اور اسے میرے شوہر کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو ہم سب مان ہی نہیں رہے تھے۔ میرا نام کوثر ہے، 15 برس کی تھی جب والد کا انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے گھروں میں کام کر کے پیسے اکٹھے کیے اور ہم سب بہن بھائیوں کو پڑھایا۔ مجھے میٹرک تک پڑھانے کے بعد اماں نے گھر میں بٹھا دیا، کیونکہ آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ میں اپنے سب بہن بھائیوں کی میں بڑی تھی۔ میرے بھائی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اس کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ سبھی بہن بھائی میری بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے میں اتنی بڑی قربانی دے چکی تھی۔ سارا دن سلائی کڑھائی کرتی رہتی تاکہ کچھ پیسے جمع ہوں تو بہن بھائیوں کی فیس بھر دوں۔ اماں سارا دن کام پر ہوتی، رات کے وقت وہ واپس آتی اور میں چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی اور سارا دن کام کرتی رہتی۔ کپڑے سلنے کی علاوہ میرے پاس اور بھی بہت سے کام تھے، جیسے کھانا بنانا اور گھر کے باقی دوسرے کام مجھے کرتے ہوئے میری دوسری بہن کالج پڑھنے جاتی تھی، تو اس کے پاس وقت ہی نہ ہوتا تھا۔ میرے ابا کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، مگر انہوں نے اماں سے شادی کی خاطر اپنا دھن دولت سب داؤ پر لگا دیا اور ایک عام سی زندگی گزارنے لگے۔ اماں کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ابا کو فرق پڑتا تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتے تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو اپنوں کو چھوڑ آئے تھے، ان کے اپنوں نے بھی کبھی ان کی خبر نہیں لی تھی۔ وہ بہت اداس رہا کرتے تھے۔ ایک دن پتہ چلا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ 6 دن وہ اسپتال میں رہے اور پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے سے چھوٹے بھائی 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ کمانا نہیں جانتا تھا، اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھروں میں جا کر کام کریں گی اور ہمارے کھانے پینے کا انتظامات کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے اخراجات بھی برداشت کریں گی۔ میں بڑی تھی، اماں کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے یہ قربانی دی اور بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کرنے لگی۔ میری بہت رشتے آ رہے تھے، مگر میں نے اماں انکار کر دیا۔ تب تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک کہ میرے بھائی اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں، جس کے لیے میں نے قربانی دی، اور ان کی پڑھائی کے لیے میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ اس نے میری قربانی کا اس پاس رکھا اور انٹر کے بعد اس نے اپنی کلاس فیلو زویا سے شادی کرنے کے رٹ لگا دی، جو ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے والد بھی ایک عام سے کسائی تھے۔ جب میرے بھائی نے زیادہ زور دیا تو اماں اس کا رشتہ لے کر چلی گئی۔ بھائی کی شادی ہوتے ہی اس نے پڑھائی چھوڑ کر کمانے پر فوکس کیا۔ جب وہ اچھا کمانے لگا تو اس نے علیحدہ گھر لے لیا، حالانکہ اماں اور میں اس سے درخواست کرتے رہے تھے کہ ایسا مت کرو، ایسے ہوا تو ہم سب بچھڑ جائیں گے، مگر وہ تو اپنی بیوی کے کہنے میں آ چکا تھا اور ہم سب کا کہا نہیں مانا۔ اب ہماری تمام امیدوں کا مرکز میرا چھوٹا بھائی تھا، جو ابھی 14 برس کا تھا۔ اس کے بعد ایک بہن بھی تھی۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی بھی تھے۔ میرے سے چھوٹی بہن کبریٰ کے لیے رشتہ آیا تو میں نے زبردستی اماں کو منایا کہ اس کی شادی کر دے،
یہی عمر ہے جب رشتے آنا بند ہو جائیں گے تو کیا تب اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے؟ تب اس کی یہ تعلیم بھی کام نہیں آئے گی۔ ان دنوں وہ انٹر کی طالبہ تھی۔ صدمے، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ اس کا شوہر اچھا کما رہا تھا۔ میں چاہتی تھی اماں کا کچھ بوجھ کم ہو تو ہی میں شادی کی حامی بھروں گی، مگر اماں نے اپنے ایک بیٹے کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے فوراً میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کی شہر میں کپڑوں کی چھوٹی سی دکان تھی، مگر اچھا کما لیتے تھے۔ یوں میری شادی ثاقب سے ہو گئی۔ اماں ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی۔ بڑا بھائی بیوی سے چھپ کر کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کرتا تھا۔ یہی اس کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ مجھے بھی اماں نے زیادہ جہیز نہ دیا۔ پہلے تو میری ساس کو اس بات کا افسوس رہا، مگر جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی رہی سہی امید ہی ختم ہو گئی۔ ان کا رویہ دن بدن مجھ سے برا ہوتا گیا، کیونکہ ایک تو میں جہیز نہیں لائی تھی اور دوسرا میں نے بیٹی کو جنم دیا تھا، جو انہیں سخت ناپسند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلا تو بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، بس 4 بیٹے تھے۔ اس بات پر وہ بہت اترایا کرتی تھی اور ہمیں بھی اپنی مثالیں دیتی تھی۔ اب یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا، سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ میں کیسی بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا کر دیتی۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پر تو میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا، مگر دوسری کی پیدائش پر وہ بھی چپ ہو گئے، کیونکہ ان کی ماں ہر وقت ان کے کان بھرتی رہتی۔ اب انہیں بیٹیاں بری نہیں لگتی تھیں، انہیں لگتا تھا کہ جو وہ ترقی نہیں کر پا رہے اس کی وجہ بھی ان کی بیٹیاں ہیں۔ شروع میں تو ہمارے بھی بہت جھگڑے ہوئے۔ جب میں تیسری بار حاملہ ہوئی تو انہیں کچھ امید تھی کہ شاید اس بار بیٹا پیدا ہو، مگر جب مشین لگوائی تو پتہ چلا کہ اس بار بھی بیٹی کو جنم دوں گی۔ اب تو میری ساس کا رویہ بالکل ہی میرے ساتھ ہتک آمیز ہو چکا تھا۔ جب میں نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو وہ چھپ چھپ کر مجھے کھانا دینے لگی۔ میرے شوہر بھی اکثر میرے لیے کھانا لے آتے، مگر گھر میں میری ساس مجھے کچھ بھی نہ کھانے دیتی۔ جب سے انہیں پتہ چلا کہ میرا شوہر میرے لیے باہر سے کھانا لاتا ہے تو ان کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ میری ساس کے تمام بیٹے یہی کرتے تھے، وہ اپنی ماہانہ کمائی اپنی ماں کے ہاتھ رکھ دیتے۔ وہ کچن اور اپنا خرچ نکالنے کے بعد باقی رقم ان میں تقسیم کر دیتی۔ میری ساس نے تو مکمل طور پر ہی میرے شوہر کی ساری کمائی اپنے ہاتھ میں رکھنا شروع کر دی۔ اب میں اور میرا شوہر میری ساس کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر بھی میرا شوہر کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے میرے لیے کھانے کے لیے لے ہی آیا کرتے تھے۔ وہ مجھے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ سکتے تھے۔ بچیاں بھی روتی تھیں۔ میرا شوہر ہر طرف سے بے بس ہو چکا تھا۔ جب سے میری ساس کو پتہ چلا کہ میں تیسری بیٹی کو جنم دینے والی ہوں، ان کا رویہ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے گھر سے نکال کر باہر کر دے۔ میری بیٹی روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اماں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ بیٹیاں نہ ہوتی تو میرے ساس ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے۔ وہ روتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھ گئی اور دعا مانگنے لگی۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ میرا شوہر خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا اور میری بیٹی کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹیاں نہ ہوتی تو شاید میں اتنا بڑا انعام نہ جیتتا۔ جب میرے شوہر خوشی سے چلاتے ہوئے میری بیٹی کو گلے لگا چکے تو میری ساس، جو بیٹے کو خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوتا دیکھ چکی تھیں، تو ان کے پیچھے پیچھے ہمارے کمرے میں چلی آئیں۔ تبھی میں اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کے نام کا ایک پرائز بانڈ خریدا تھا، تم جانتی نہیں ہو کہ اس میں کتنی ساری رقم جیت چکا ہوں۔ میں کہنے لگی کہ کتنی رقم جیت چکے ہیں؟ میری آنکھیں چمک اٹھی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم ایک علیحدہ گھر لے لیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ تبھی میرے شوہر کہنے لگے کہ پورے 1 کروڑ روپے کا پرائز بانڈ نکلا ہے۔ اب تمہارا شوہر امیر ہو چکا ہے، جو چاہو تمہارے لیے خرید لوں گا، تمہیں یہاں گھٹ گھٹ کر نہیں جینا پڑے گا۔ یہ سن کر میری بیٹی خوشی سے ناچنے لگی۔ ہم سب بہت خوش تھے، جبکہ میری ساس کے تیور ہی بدل گئے تھے۔
جب میرے شوہر کو پیسوں سے لدے دیکھا تو اس نے ایک گھر خرید لیا۔ میری ساس اس سے بہت ناراض ہوئی، مگر وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ کیسے ہمیں بھوکا رکھتی تھی اور پھر ہم پر یہ ظلم بھی کرتی تھی۔ گھر کے ساتھ کام میں حاملہ ہونے کے باوجود انہوں نے مجھ سے سب کام کرواتی تھی۔ مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کر رکھا تھا، مگر میری ساس مجھے میری مجبور کرتی تھی، تو گھر کا سارا کام مجھ سے ہی کرنا پڑتا تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ میرے شوہر نے پاس میں ہی ایک علیحدہ گھر خرید لیا، ہم وہاں رہنے لگے۔ میری ساس مجھ سے ناراض تھی، اس نے مجھ پر بہت ظلم کیے تھے اور میں نے جو صبر کیا خدا نے مجھے اس کا صلہ دیا۔ وہ جب بہوؤں کے گن گاتی تو انہوں نے ایک روز اسے گھر سے نکال دیا۔ جب اس کا کوئی آسرا نہ رہا تو وہ ہمارے گھر آ گئی اور ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ اب وہ شرمندہ تھی، اسے احساس تھا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ میری ماں کے جیسے تھی۔ اسے ایسے در بدر ہوتے میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرے شوہر کو میرا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اس نے دکان بڑی کر لی اور اب ہمیں فائدہ بھی خوب ہو رہا تھا۔ چوتھی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ یوں ہماری فیملی مکمل ہو گئی۔ آج میرے شوہر کی 3 بازار میں چلتی ہے ہوئی دکانیں جس سے وہ خوب پیسہ کما رہے ہیں، اور وہ اپنی اس کامیابی کا ذمہ دار اپنی ماں کو نہیں بلکہ میری بیٹیوں کو ٹھہراتے ہیں کہ انہی کے نصیب سے ہی انہیں سب کچھ ملا۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے یہ شرف بخشا اور فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ میری ساس مجھ سے خوش ہیں جب میں نے انہیں معاف کر دیا، ایک بیٹی کی طرح ان کی خدمت کرتی ہوئی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ کوشش کرتی ہوں کہ وہ میری بچیوں کو اب برا بھلا نہیں کہتی بلکہ اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ ایک پرائز بانڈ نے ہماری زندگی بدل دی۔ میں بہت خوش ہوں اور اس میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ میری بہن کی شادی ہو چکی ہے اور چھوٹے بھائی کی بھی نوکری لگ چکی تھی۔ میری ماں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ بڑے بھائی کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ اس نے ماں کے ساتھ بہت غلط رویہ اپنایا ہے، اس لیے وہ میرا چھوٹا بھائی ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی میں امید بھی ہار چکی تھی، خدا نے اس باری کو پلٹ کر مجھ پر باور کرا دیا کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس انسان کو گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، اس کو اس خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس جہاں میں بھیجا۔ اس نے تو ہمارے رزق کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، ورنہ ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں رزق ملتا تو شاید کبھی بھی ہم وہ حاصل نہ کر پاتے جو اب ہمیں میسر ہے۔